हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ स्वागत। आप दोस्तों मुझे आज जलसा शरीफ सुनने के लिए अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुफियान रजा साहब क़िबला अज़हरी, साथ ही साथ क़ारी खुश अलहान हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला अज़हरी और साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सुफियान साहब, हाफिज़ क़ारी अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ क़ारी मुख्तार साहब व दीगर हाफिज़ शादान साहब व दीगर तलबे इस्लाम। रात के 23:30 बज चुके हैं और 24 बजने से पहले इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, इसलिए कि हम लोग 12वीं वाले हैं, 24 वाले नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो है 24 बजने से पहले इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। तो आप हजरात जो ये ख्याल ना करें कितना टाइम लग जाएगा, सोना है, जाना है, तो आपको जो है 12 बजे तक फुर्सत कर दिया जाएगा। आप लोग जाके आराम से लेटेंगे, आराम करेंगे। आधा घंटा जो है आप हजरात को और बैठना है। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए कुछ बयान करने से पहले हम तमामी हज़रात मिलकर आका इनामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार नाइब परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीज देने वाले दाता आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ के डाले निछावर कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही लाइक मुबारकबाद है आप तमामी हजरात जो अपनी तो पबजी है खेला करते हैं, ना उनको खाने से मतलब न पीने से मतलब, सिर्फ खेला करते हैं। वहाँ सब फाल खोल लीजिए। अब ये नहीं आदमी देखता कि खा नहीं रहा, पीने इस वजह से है, न उनको गड्ढे से मतलब है, न पीछे देखने से मतलब है, न आगे देखा पतंग कट गई तो दौड़ लगा देंगे, इतना लंबा चौड़ा गड्ढा वो फान जाएंगे, और कहीं टांग टूट गई तो चले आएंगे मौलाना साहब के पास, वहाँ से फाल खोल दीजिए। रोज पतंग उड़ाता तो टांग नहीं टूटती थी, आज ही क्यों टूटी है, फाल खोल दीजिए। मौलाना साहब बेचारे क्या करें अब, नहीं करते हो तो मोहल्ले में बुराई सुन रहे हैं। बताओ, सबका फाल खोलते, हमारे नहीं खोल रहे हैं। और जब जो है किसी की है, किसी का इंतकाल हो जाए, मुफ्ती हो जाए, तो औरतें जो होती मुफ्ती बन जाती हैं। जाओ ये इमाम साहब के पास चले जाओ, सूरह मुल्क का पानी बढ़ा लाओ, तो सूरह बकरा का पानी बढ़ा लाओ, मना करके भेज दिए, दोबारा फिर भेज देती, चले जाओ। मतलब ऐसे जो है ये मुफ्ती नहीं रहते, जब इंतकाल हो जाए तभी मुफ्ती बन जाती है। वहाँ पे आदमी भी की नहीं चलती, चले जाओ सूरह बकरा का पानी बढ़ाओ, सूरह मुल्क का पानी बढ़ा लाओ। लाख समझाया जाता, मना किया जाता कि बेदबी होती है, पड़ा हुआ पानी जमीन पे गिर जाओ तो शिफा के लिए पानी पिया जाता है, कि आदमी बीमार है पी ले तो शिफा मिल जाए। उमरने के बाद पानी बोतल भेज देंगे, मना कर दो दूसरे को फिर भेज देती है, दूसरे को मना कर तीसरा फिर लेके पहुंच जाता है कि पानी पढ़ दीजिए, फलानी ने कहा है। तो जो है मरने के बाद जो है सूरह बकर हो या सूरह मुल्क को पानी पढ़ा के कब्र पे डाला नहीं जाता है, बल्कि अगर बीमार कोई है तो आप सूरह बकर सूरह मुल्क का पानी पढ़वा कर उनको पिला दीजिए, सूरह यासीन का पानी पढ़ के पिला दीजिए, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को हिदायत भी किया करें, बच्चों को हिदायत किया करें, बेटा पबजी खेलने से बेहतर है जिक्र हुसैन में चले जाया करो, बेटा जो है फ्री फायर खेलने से बेहतर है कि जिक्र हुसैन में चले जाया करो, इमाम हुसैन की तारीफ व तौसीफ सुन लिया करो, जिक्र सुन लिया करो।
یہ ذکر سننے سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے، انسان کی جو ہے زندگی سنور جایا کرتی ہے، انسان کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی بھر کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ انسان کی اسی ایک ادا کے صدقے میں زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اچھے کام کیا کریں، بہتر اور نیک کام کیا کریں، کہ فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا، کہ فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا، کہ فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، کہ فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، ہر ایک ذرے نجف کو نگینہ بنا دیا، کہ ہر ایک ذرے نجف کو نگینہ بنا دیا، میرے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، میرے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، میرے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، میرے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اور اس دور میں جینا ہے تو مرنا سیکھو، سبحان اللہ، اس دور میں جینا ہے تو مرنا سیکھو، اپنے کردار سے باطل کو کچلنا سیکھو، اس دور میں جینا ہے تو مرنا سیکھو، اپنے کردار سے باطل کو کچلنا سیکھو، سمٹ آئے گی دنیا ایک دن تمہارے قدموں میں، کہ سمٹ آئے گی دنیا ایک دن تمہارے قدموں میں، پہلے خود اسلام کے سانچے میں ڈھلنا سیکھو، پہلے خود اسلام کے سانچے میں ڈھلنا سیکھو، اس دور میں جینا ہے تو مرنا سیکھو، اس دور میں جینا ہے تو مرنا سیکھو۔ حضرات آئیے تھوڑی دیر ہم اور آپ جو ہے اس ذکر کی محفل میں جو ہے ذکر امام حسین کر لیں۔ حضرت علامہ مولانا سفیان رضا صاحب قبلہ ازہری نے آپ کو جو ہے اجمیر ہوتے اس کے بعد انشاءاللہ تقریر مکمل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انسان کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، اپنا جو ہے وطن پیارا ہوتا ہے۔ امام حسین کی محبت دیکھیے آپ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، سلسلے قادریہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، غوث اعظم کے پہلے کے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے، نامی گرامی پہلوان تھے، نام سن کے لوگ ڈرا کرتے تھے، نام سن کے لوگ اکھاڑے میں آنے سے ڈرا کرتے تھے، ہاتھ ملانے سے ڈرا کر، بہت نامی گرامی پہلوان تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کروا دیا، کوئی ایسا انسان ہے جو میرے پہلوان جنید بغدادی سے جو ہے ہاتھ ملائے لڑے۔ بڑے بڑے پہلوان جو ہے لڑنے سے ڈرتے تھے، ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے، مگر جو ہے جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی ایسا انسان جو میرے پہلوان جنید بغدادی سے لڑے، تو ایک دبلا پتلا لاغر انسان آیا، جو ہے اکھاڑے میں آنے کے بعد جو ہے وہ تال ٹھوک کے جو ہے ہاتھ آگے بڑھا دیا، لوگ ہنسنے لگے، لوگ مذاق اڑانے لگے، اپنے وقت کا نامی گرامی پہلوان اور جو ہے اتنا جو ہے طاقتور پہلوان، ایک جو ہے پتلا دبلا لاغر کمزور انسان جو ہے ہاتھ ملانے کے لیے آئے، تو لوگوں نے جو ہے مذاق اڑایا، اس کو پکڑ کے کنارے کر دیا، اکھاڑے میں گیا، کہا آپ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھ سے آپ جو ہے وہ لڑوا نہیں رہے ہیں، ان کو جو ہے لگتا ہے یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہاتھ ملانے میں ڈرتے ہیں، لڑنے میں ڈرتے ہیں، کچھ اس طرح سے تلخ جملے جو ہے انہوں نے کہے، تو جنید بغدادی جو ہے ہاتھ ملا لیے، لڑنے کے لیے ہاتھ ملا لیا، اور جو ہے دن اور ٹائم مقرر ہو گیا۔ اب اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان، ہمارے جو ہے ہم لوگوں کے علاقے میں کوئی نامی گرامی پہلوان آ جاتا ہے تو بہت لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب لوگوں کو معلوم چلا کہ نہ جانے کون سا پہلوان ہے جس نے جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے ہاتھ ملا لیا ہے، کافی مجمع اکٹھا ہوا، کافی لوگ آئے، آنے کے بعد جس تاریخ میں کشتی ہونی تھی، تمام لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، جنید بغدادی اکھاڑے کے اندر ہے، وہ انسان آیا،
اور آنے کے بعد جو ہے بیچ میدان میں جو ہے جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا، اور جب مقابلہ شروع ہوا تو اس انسان نے جنید بغدادی سے کہا کان میں جا کر کہ میں آل رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس پہلوان نے کہا میں آل رسول ہوں، کچھ دقتوں کچھ مصیبتوں کی وجہ سے جو ہے ضمیر اجازت نہیں دیتی کہ بھیک مانگا جائے، ضمیر اجازت نہیں دیتی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ضمیر اجازت نہیں دیتی کسی سے کچھ مانگ لیا جائے، طلب کر لیا جائے۔ اس بنا پہ جو ہے میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے، میں آل رسول ہوں، میں نے سوچا کم سے کم کسی بہانے سے کچھ جو ہے خرچہ نکل آئے گا تو بچوں کی دال روٹی چلے گی، میں آل رسول ہوں۔ اتنا سننے کے بعد اپنے وقت کا طاقتور پہلوان، اپنے وقت کا بہادر پہلوان، جس کے نام کے چرچے پورے علاقے میں تھے، جس کے اوپر جو ہے بادشاہ کو اعتماد تھا، بادشاہ کو بھروسہ تھا، یہ میرا پہلوان ہے تو میرا نام روشن کرے گا، جو ہے میرا نام روشن کرے گا۔ اس طرح سے جو ہے جیسے ہی اس نے کہا کہ میرا جو ہے میں آل رسول ہوں، ویسے ہی جنید بغدادی جو ہے کانپنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کشتی جب شروع ہوتی ہے، چند لمحے لڑنے کے بعد دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی جو ہے نیچے ہے، وہ پتلا دبلا انسان اوپر ہے۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جنید بغدادی ایک کمزور دبلے پتلے پہلوان سے جو ہے ہار جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی، کشتی پھر سے کرایا جائے، پھر سے کشتی کرائی جاتی ہے۔ کچھ دیر لڑنے کے بعد لوگوں نے دیکھا جنید بغدادی نیچے ہے، وہ پہلوان پتلا دبلا پہلوان اوپر ہے، پھر لوگوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے پھر اس کے بعد کشتی کرائی جاتی ہے۔ تیسری بار جب کشتی ہوتی ہے تو پھر لوگوں نے دیکھا جنید بغدادی نیچے جو ہے چپ پڑے ہوئے ہیں، وہ دبلا پتلا انسان ان کے اوپر ہے۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے، لوگوں نے بہت برائیاں کی، بہت برا بھلا کہا کہ بتاؤ جنید بغدادی جو ہے ایک پتلے دبلے انسان سے ہار گئے، تو ایک پتلے دبلے انسان نے ان کو پٹک دیا۔ تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، تمام لوگ کے تانے سننے کے بعد، تمام لوگ کی باتیں سننے کے بعد حضرت جنید بغدادی جو ہے اور وہاں بادشاہ کی طرف سے بھی تمام جو ہے وہ ملامت ہونے کے بعد جنید بغدادی رات کو جاتے ہیں، بستر پہ آرام کرتے ہیں، خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے جنید بغدادی، تو نے میرے آل کی عزت کی ہے، تو نے میرے آل کی تعظیم کی ہے، تو نے میرے ایک جو ہے خاندان کے فرد کی تعظیم کی ہے۔ آج سے میں تجھے ولایت عطا کرتا ہوں، آج سے میں تمہیں ولی بناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کو میرے مصطفیٰ نے خواب میں بشارت دیا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے ولی کامل بن گئے، اتنے بڑے ولی کامل بن گئے کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھا کرتے تھے، پانی پہ مصلی بچھا کر جو ہے کشتی بنا کے جو ہے ایک دریا کو پار کیا کرتے تھے، اتنے پائے کے ولی ہوئے۔ مورخین فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت وہ محبت ہوتی ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو ولی کامل بنا دیا جاتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو مالدار بنا دیا جاتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ جو ہے اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، بلندیوں سے نواز دیتا ہے، شہرتوں سے نواز دیتا ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیتا ہے۔ پتہ چلا ولایت ملی ہے تو والے نبی کی تعظیم کرنے سے ولایت ملی ہے، نبی کے خاندان والوں کی تعظیم کرنے سے ولایت ملی ہے۔ ایک آل رسول کی تعظیم کیا ہے، لوگوں کی رسوائی کو برداشت کیا ہے تو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ اپنے وقت کا ولی کامل بنا دیا ہے۔ جب سلسلے قادریہ کا جو ہے شجرہ پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک جو ہے دنیا باقی رہے گی اور سلسلے قادریہ میں لوگ مرید ہوتے رہیں گے، تب تک حضرت جنید بغدادی کے نام کا شجرہ پڑھا جاتا رہے گا۔
पता है चला अल्लाह इज्जतें अता करता है अहले बैत की ताज़ीम करने से, अल्लाह बुलंदियां अता करता है अहले बैत से मोहब्बत करने से। पता ही चला अहले बैत की मोहब्बत बहुत बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी आला मोहब्बत होती है, बड़ी अजीम मोहब्बत होती है। हर एक इंसान को चाहिए कि अहले बैत से मोहब्बत किया करे, इमाम हुसैन से मोहब्बत किया करे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रमुल हराम के महीने में हमारा हड़हा ऐसा मालूम होता है कि हर मोहल्ले में या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हर मोहल्ले में जिक्र हुसैन हो रहा है। मगर अब आपसे बताएं कि कुछ दिनों पहले, कुछ जो है सालों पहले मुल्क हिंदुस्तान में एक वायरस फैला था जिसको कोरोना कहते हैं। सारे लोग परेशान थे, हर लोग इंसान परेशान थे, कमरे के अंदर बंद थे, कैद हो गए थे। कोरोना जब वायरस आया था तो इंसान काफी परेशान था, मगर मुसलमानों के दरमियान भी एक वायरस है जिसको वहाबी कहते हैं। मुसलमानों के दरमियान भी एक वायरस है जिसको वहाबी कहते हैं। अगर वायरस इंसान को लग जाता है तो सलाम दुआ बंद हो जाता है, ये वायरस इंसान को लग जाता है तो खाना पीना बंद हो जाता है, ये वायरस इंसान को लग जाता है तो शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, ये वायरस इंसान को लग जाता है तो फिर इंसान के ज़हन में जो है तब्दीली आ जाती है। अगर वायरस इंसान को पकड़ लेता है तो जिक्र हुसैन से इंसान दूर हो जाता है, ये वायरस इंसान को पकड़ लेता है तो इंसान मज़ारों से दूर हो जाता है, ये वायरस इंसान को पकड़ लेता है तो इंसान जो है नबी और आले नबी की मोहब्बत से दूर हो जाता है। कोशिश ये किया करें जैसे हमने कोरोना से बचने के लिए अपने आप को अपने घरों में बंद कर लिया था, कोरोना से बचने के लिए हमने अपनी नमाजें मस्जिदों में जमात के साथ बंद कर दिया था, कहीं कोरोना ना पकड़ ले, कहीं वायरस हमको ना पकड़ ले। पता ये चला कोरोना वायरस जिसको पकड़ता था तो इंसान की जिंदगी चली जाया करती थी, ये वहाबी वायरस ऐसा है जिसको पकड़ लेता है उसका ईमान चला जाता है। इसलिए जो है जैसे हम कोरोना से महफूज होने के लिए तमाम हीले तरीके अपनाया करते थे, वैसे वायरस जो फैला है इनसे पूछिए भैया किस जमात से ताल्लुक रखते हो, तो अपने आप को बताने में भी डरते हैं कि हम वहाबी हैं। ऐसा अकीदा बनाने से फायदा ही क्या जो बताने से तुम डरो कि हम वहाबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे कोई पूछता है आप किस अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, हम तो सीना तान के कहते हैं सुन्नी है, सुभान अल्लाह। हम सीना तान के कहते हैं हुसैनी है, हम सीना तान के कहते हैं हम बरेलवी है, हम सुन्नी है। मगर न जाने वो कैसा अकीदा है कि इंसान बताने से भी डरता है कि हम वहाबी है, इंसान बताने से भी डरता है कि हम जो है फला जो है कबीले से फला जमात से ताल्लुक रखते हैं। अकीदा ऐसा होना चाहिए, अकीदा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी हो सीना तान के कहे कि हम सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं, हम चिश्ती हैं, हम कादरी हैं। इसलिए कि यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, और कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। वो रिश्ते में बाप हो, दादा हो, चचा हो या भतीजा, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। वो बाप हो, दादा हो, चचा हो या भतीजा, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। अकीदा अच्छा वाला रखिए, इसलिए कि जो अकीदा अच्छा आपका यहाँ रहेगा वही अकीदा जो है मैदान महशर में भी रहेगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मैदान महशर में जब तुम जन्नत में जाओगी तो अल्लाह जो है निदा बुलंद करेगा, ऐ जो है अहले महशर के लोगों अपनी निगाहों को नीची कर लो, मेरे महबूब की बेटी खातून जन्नत में जा रही है। सुभान अल्लाह। 70,000 अल्लाह तबारक व तआला निदा लगाएगा कि ऐ अहले महशर के लोगों अपनी निगाहों को नीची कर लो, खातून जन्नत में जा रही है, 70,000 हूरों की झुरमुट में जा रही है। तो अब्बा जान मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रीज़ा पेश करूंगी,
کے بیٹوں کے خون کی سرخی کا مطالبہ کیا جائے، فرشتے عرض کریں گے بار الہ، فاطمہ کے بیٹوں نے، فاطمہ کے لختے جگر نے، امام حسین نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں جو اپنے خون کا آخری قطرہ بہایا ہے، مولا وہ تیرے علم میں ہے۔ جب فرشتے یہ کہیں گے، رب ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں حسین سے کہہ دو جتنوں کو حسین سے محبت ہے، حسین سب کا ہاتھ پکڑ لے، سب کو لے کر جنت میں جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کو جتنوں سے محبت ہے، حسین سب کا ہاتھ پکڑ لے، جنت میں لے کے چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا حسین کو ہے، سبحان اللہ۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین ہیں، وہاں پہ کسی کی نہیں چلے گی، وہاں پہ حسین کی چلے گی۔ جو سردار ہوتا ہے اسی کی چلتی ہے۔ اب امام حسین دیکھیں گے کون وفادار ہے کون غدار ہے، کون وفادار ہے کون غدار ہے۔ ایک بے ایمان طبقہ جو وہابی وائرس پھیلتا ہے، یہ کہتا دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادہ مار دیا گیا، ایک شہزادہ بچ گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور یہ بے ایمان طبقے کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، یزید جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، یزید جو ہے صحابی رسول کا بیٹا ہے، یزید جو ہے امیر المومنین ہے۔ اس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اس طرح سے القاب سے نوازتے ہیں یزید کو، جبکہ مورخین نے فرمایا جب یزید کا نام لیا کرو تو یزید کے ساتھ پلید بھی کہا کرو، صرف یزید نہیں یزید کے ساتھ پلید بھی کہا کرو۔ امام اعظم نے فرمایا ہے نہ اس کو کافر کہا جائے نہ مسلم کہا جائے، نہ مومن کہا جائے نہ کافر کہا جائے۔ سکوت کی عملات ہونے کے بعد جو ہے یزید نے کہا تھا امام زین العابدین سے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، اب آگے دیکھیے کیا ہونا ہے، اب آگے بتائیے کیا ہونا ہے۔ تو امام زین العابدین نے کہا تھا میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ مانیے تو مان لیجئے۔ یزید نے کہا تھا کون سی شرطیں ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا آج جمعے کا دن ہے، مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، آج جمعے کا دن ہے، مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، اور اس کے بعد جو میرے والد کے قاتل ہیں، جن لوگوں نے قتل کیا ان کو میرے حوالے کیا جائے، اس کے بعد جو ہے صحیح اور سلامتی کے ساتھ جو میرا بچا ہوا خاندان ہے اس کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچایا جائے۔ تمام شرطوں کو مانا، اور ماننے کے بعد جو بیچ والی شرط کی کہ میرے جو ہے قاتل جن لوگوں نے شہید کیا ان کو میرے حوالے کیا جائے۔ تو کسی نے کہا شیون نے کہا ہے، تو شیون نے کہا مجھے کیا پڑی تھی جو امام حسین کو قتل کرتا۔ ابن زیاد کے اوپر جب ڈالا گیا کہ ابن زیاد نے قتل کروایا ہے کرا ہے، تو ابن زیاد نے کہا مجھے کیا پڑی تھی جو میں قتل کرواتا یا کرتا۔ تو وہ پورا دار و مدار یزید کے اوپر آ جاتا کہ یزید ہی نے قتل کروایا ہے، یزید ہی نے شہید کروایا ہے۔ تو یزید نے کہا دیکھیے آپ کی یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی ہے، ہاں آپ کی شرط یہ پوری ہو سکتی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ دے سکتے ہیں، آپ مسجد کے اندر خطبہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد یہ قافلہ آپ کا صحیح اور سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے گا۔ اب جو ہے جمعے کا وقت آتا ہے، جب سرکار سیدنا امام زین العابدین جو ہے وہ خطبے کے لیے منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، تو نقشہ جو مورخین نے کھینچا ہے اگر وہ اس طریقے سے بیان کیا جائے تو انسان کے آنکھوں میں وہ تاب